خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے، خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے، وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے صدیوں، یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے صدیوں، یہاں خزاں کو گزرنے کی بھی مجال نہ۔ پاکستان کیسے بنا؟ آئیے تاریخ میں چلتے ہیں۔ جنگ آزادی ہند 1857۔ 1600 میں لندن کے چند تاجروں نے ایسٹ انڈیا کمپنی بنائی اور ملکہ الزبتھ سے اجازت لینے کے بعد برصغیر میں تجارت شروع کر دی۔ مغل حکمرانوں نے ان تاجروں پر تجارتی مراعات کی بوچھاڑ کر دی، جس کے نتیجے میں انہوں نے اس کا ناجائز فائدہ اٹھایا اور کچھ عرصہ گزرنے کے بعد برصغیر کے مختلف حصوں پر قبضہ کرنا شروع کر دیا۔ مغل حکومت اس وقت تک بہت کمزور ہو چکی تھی، اسی لیے انگریزوں کے جارحانہ اقدامات کو روک نہ سکی۔ اسی طرح بہت کم وقت میں پورا برصغیر ان کے قبضے میں آ گیا۔ اس قبضے کے بعد مختلف علاقوں میں انگریزوں کے خلاف بغاوت شروع ہو گئی۔ 1857 میں میرٹھ کے مقام پر ہندو اور مسلمان مل کر انگریزوں کے خلاف بغاوت شروع کرنے لگے، مگر کامیابی انگریزوں کا مقدر بن گئی۔ اس جنگ کے بعد انگریزوں نے مسلمانوں اور ہندوؤں پر ظلم و ستم کی ہر حد پار کر دی۔ جنگ آزادی میں مسلمان سب سے آگے تھے، اسی لیے ظلم و ستم کا نشانہ بھی مسلمان ہی بنے، جس کے بعد مسلمان تعلیمی، معاشی اور سیاسی لحاظ سے بہت پیچھے رہ گئے اور انگریزوں سے ہر قسم کا قطع تعلق کر لیا۔ ایسے میں مسلمانوں کا مستقبل بہت تاریک ہو گیا۔ اسی طرح وقت گزرتا گیا۔ 1866 میں بنارس میں اردو ہندی تنازع شروع ہو گیا، جس میں طے یہ پایا کہ اردو زبان کی جگہ ہندی کو سرکاری زبان قرار دیا جائے گا، جس پر مسلمانوں اور ہندوؤں میں فسادات شروع ہو گئے اور ان کے درمیان فاصلے پیدا ہونا شروع ہو گئے۔ اسی دوران انگریزوں نے بھی مسلمانوں اور ہندوؤں کے مذہبی اختلافات کو خوب ہوا دی۔ ہمارے چند عظیم قومی رہنما، جن کی بدولت پاکستان جیسا ملک ہمیں تحفے میں ملا۔ قائد اعظم محمد علی جناح، بانی پاکستان۔ یوں دی ہمیں آزادی کہ دنیا ہوئی حیران، یوں دی ہمیں آزادی کہ دنیا ہوئی حیران، اے قائد اعظم تیرا احسان ہے احسان۔ قائد اعظم محمد علی جناح، جن کی انتھک محنت اور کاوش کی بدولت ہم ایک آزاد فضا میں سانس لے رہے ہیں۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے عظیم قومی شاعر، جنہوں نے دو قومی نظریہ پیش کیا اور اپنی شاعری کے ذریعے مسلمانوں میں جذبہ آزادی ابھارا۔ سر سید احمد خان رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے وہ عظیم رہنما جو جنگ آزادی 1857 کے بعد مسلمانوں کا سہارا بنے۔ انہوں نے مسلمانوں کو انگریزی تعلیم سے آراستہ کیا اور مراد آباد اور علی گڑھ میں تعلیمی اداروں کی بنیاد رکھی۔ خصوصاً علی گڑھ کالج ان کی سب سے بڑی کامیابی تھا، جو بعد میں یونیورسٹی کی شکل اختیار کر گیا۔ چودھری رحمت علی، ہمارے وہ عظیم رہنما جنہوں نے پاکستان کا نام تجویز کیا، ہمارا پیارا وطن پاکستان، جس کا مطلب ہے پاک سرزمین۔
1885 میں پورے برصغیر میں ایک ہی سب سے بڑی سیاسی جماعت تھی جسے انڈین نیشنل کانگریس کہا جاتا تھا۔ 1 اکتوبر 1906 کو مسلمان رہنماؤں کا ایک وفد وائسرائے لارڈ منٹو سے ملا اور جداگانہ انتخابات کا مطالبہ کیا۔ وائسرائے نے بھی مسلمانوں کی حوصلہ افزائی کی اور اسی طرح دسمبر 1906 میں مسلمانوں نے اپنی الگ جماعت آل انڈیا مسلم لیگ کے نام سے تشکیل دے دی۔ سر آغا خان اس کے پہلے صدر بنے۔ 1909 میں منٹو مارلے اصلاحات کا آغاز ہوا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہندوؤں اور مسلمانوں کے فسادات میں شدت آتی جا رہی تھی۔ 1913 میں قائد اعظم محمد علی جناح نے آل انڈیا مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کی۔ لکھنؤ معاہدہ 1911 معاہدہ لکھنؤ ایک اہم سیاسی دستاویز قرار دیا جاتا ہے۔ اس کے تحت آل انڈین نیشنل کانگریس اور آل انڈیا مسلم لیگ کے رہنماؤں نے نہ صرف ایک دوسرے کے موقف کو جاننے اور برداشت کرنے کی کوشش کی بلکہ انہوں نے اپنے رویوں میں بھی خاصی لچک کا مظاہرہ کیا۔ اس معاہدے کی روح سے جن نکات پر اتفاق رائے کیا گیا ہے وہ مندرجہ ذیل ہیں۔ کانگریس نے مسلم لیگ کا مطالبہ برائے جداگانہ انتخابات تسلیم کر لیا۔ مرکزی قانون ساز اسمبلی میں مسلمانوں کے لیے 1/3 نشستیں مخصوص کیں۔ جن صوبوں میں مسلمانوں کی اکثریت نہیں تھی وہاں مسلم نشستوں میں اضافہ کر دیا۔ 1919 میں پہلی جنگ عظیم اختتام پذیر ہوئی جس کے نتیجے میں ترکوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا اور ان کی سلطنت کے ٹکڑے ہو گئے۔ ہندوستان کے مسلمانوں نے اپنے 2 عظیم رہنماؤں مولانا محمد علی جوہر اور مولانا شوکت علی کی قیادت میں تحریک خلافت شروع کی جس کا مقصد ترکوں سے اظہار یکجہتی اور ترک سلطنت کو دوبارہ قائم کرنا تھا۔ تقسیم بنگال وائسرائے لارڈ کرزن نے بنگال کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، مشرقی اور مغربی بنگال۔ مشرقی بنگال جہاں پر مسلمانوں کی اکثریت تھی اور ان کے معاشی حالات نہایت خراب تھے مگر بعد میں اس تقسیم کو منسوخ کر دیا گیا۔ 1900 پنڈت جواہر لال نہرو نے ایک 10 رکنی کمیٹی تشکیل دی۔ اس کمیٹی نے اگست 1928 میں ایک رپورٹ شائع کی۔ اس رپورٹ کے نکات میں صرف ہندوؤں کے مفادات کو مد نظر رکھا گیا اور مسلمانوں کے موقف کو نظر انداز کر دیا گیا۔ قائد اعظم نے اس رپورٹ کی سخت مخالفت کی اور اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ 1929 میں قائد اعظم نے اس رپورٹ کے مقابلے میں ایک 14 نکاتی خاکہ پیش کیا جس میں مسلمانوں کے موقف کو مد نظر رکھا گیا۔ اس کے اہم نکات یہ تھے: سندھ کو ممبئی سے علیحدہ کر دیا جائے، مسلمانوں کو جداگانہ انتخابات کا حق دیا جائے اور ان کو مذہبی آزادی دی جائے۔ دو قومی نظریہ پاکستان کی بنیاد 2 قومی نظریہ ہے۔ اس نظریے کے مطابق مسلمان اور ہندو 2 الگ الگ قومیں ہیں۔ ان دونوں کے مذہب، ثقافت، زبان، معاشی اور اخلاقی آداب ایک دوسرے سے مختلف ہیں اور اسی وجہ سے ان دونوں قوموں کے لیے 2 الگ وطن ہونے چاہیے۔ الہ آباد اجلاس 1930 میں مسلم لیگ کے اجلاس میں علامہ محمد اقبال نے ایک تاریخی خطبہ پیش کیا۔ اس خطبے میں علامہ محمد اقبال نے مسلمانوں کے لیے ایک الگ مملکت کی تجویز پیش کی جس میں وہ اپنی مذہب، زبان اور رسم و رواج کے مطابق آسانی سے زندگی بسر کر سکیں۔ As you know of the many races, creeds and religions that inhabit the vast subcontinent of India, there are 2 major nations, the Hindus and Muslims.
100 millions of Muslims cannot be characterized as a minority. We are 70 millions in the northwestern and northeastern zones of India. We constitute a majority of 70% against the caste Hindus in these homelands of ours. We want the division of India into Hindustan and Pakistan because that is the only practical solution which will secure freedom for both Hindus and Muslims and the achievement of stable and enduring governments of Hindustan and Pakistan, which I am confident will settle down as friends and neighbors like Canada and United States and other sovereign states both in North and South America. Hindu India and Muslim India must be separated because the two nations are entirely distinct and different and in some matters antagonistic to each other. Let me tell you some of the differences. We differ in our history, culture, language, architecture, music, laws, jurisprudence, calendar, and our entire social fabric and code of life. One India is impossible realization. It will inevitably mean that the Muslim will be transferred from the domination of the British to the caste Hindu rule, a position that Muslim will never accept. As an all India minority, we shall be under the rule of the permanent Hindu majority of about 3-1, which will virtually mean one nation ruling another by means of ballot box. The writ and fiat of such a government will neither command respect nor acceptance and allegiance, and such a government will therefore be impossible. बाईस मार्च 1940 में मुस्लिम लीग के एक सालाना इजलास में मौलवी अब्दुल हक ने करारदादे लाहौर पेश की, जिसका मकसद मुसलमानों के लिए एक अलग वतन का मुतालबा था। 23 मार्च को ये करारदाद मंजूर कर ली गई। ये पाकिस्तान की तारीख का एक बहुत अहम दिन था क्योंकि ये मुसलमानों के लिए एक अलग वतन की नवीद था। इस करारदाद को लाहौर करारदाद का नाम दिया गया, मगर बाद में इसको पाकिस्तान करारदाद के नाम से जाना गया। 14 अगस्त 1947 को बिल आखिर पाकिस्तान मारिज़े वजूद में आया। लाखों करोड़ों मुसलमानों ने हिंदुस्तान से पाकिस्तान की जानिब हिजरत की और अपनी जान और माल कुर्बान किया। पाकिस्तान हमें हमारे बुज़ुर्गों के खून और हमारे रहनुमाओं की अनथक मेहनत और काविश के इवज़ मिला है। हमें चाहिए कि अपने मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत करें और अपना तन मन धन इस पर कुर्बान करने के लिए हमेशा तैयार रहें। लाए हैं हम तूफ़ान से कश्ती निकाल कर, लाए हैं हम तूफ़ान से कश्ती निकाल कर, इस वतन को रखना मेरे बच्चों संभाल कर। On 14th August 1947, the last Viceroy of India, Lord Mountbatten, formally transferred power to the Constituent Assembly of Pakistan. Replying to the address of the Viceroy on the occasion, the Quaid-e-Azam said, Your Excellency, I thank His Majesty the King on behalf of the Pakistan Constituent Assembly and myself for his precious message. I know great responsibilities lie ahead, and I naturally reciprocate these sentiments, and we greatly appreciate his assurance of sympathy and support. And I hope that you will please communicate to His Majesty our assurance of goodwill and friendship of the British nation and him as the crown head of the British.
مگر پھر قائد اعظم سا عالی رہنما نکلا. چودہ اگست 1947 14 اگست 2016. ایک خواب، ایک حقیقت، ایک روشنی، ایک وعدہ اس ملک سے وفا کرنے کا جو ہمیں ابھی پورا کرنا ہے. میرے ملک کا ہر انسان کہہ رہا ہے تم سلامت رہو 1000 برس، ہر برس کے ہوں دن 50,000. شکریہ پاکستان، شکریہ پاکستان. مٹی کے تعویذ بنا کے نام وطن کا گلے لگا کے ہر مشکل سے ہاتھ چھڑا کے تیرے سارے خواب بچا کے
رکھا دل کے ساتھ لگا کے نام سے پہلے پاک لگا کے بس اتنا کہنے رائے ہیں شکریہ پاکستان پاکستان شکریہ مسکرا پاکستان پاکستان مسکرا نام تیرا یوں ساتھ لگا کے نام کے آگے ساتھ لگا کے جس جس بات میں تو رہتا ہے دل سے ہر وہ بات لگا کے بس اتنا کہنے رائے ہیں شکریہ پاکستان پاکستان شکریہ مسکرا پاکستان پاکستان مسکرا شکریہ پاکستان پاکستان شکریہ مسکرا پاکستان پاکستان مسکرا شکریہ پاکستان پاکستان شکریہ مسکرا پاکستان پاکستان مسکرا شکریہ پاکستان، شکریہ پاکستان.